اب آ جائیں میرے بھائیوں امام ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے امام ہیں، اہل حدیثوں کو اپنا امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابو بکر غازی پوری نے جو نا امام ابن تیمیہ کے اوپر ایک پوری یعنی کہ کتاب لکھی ان کے رد کے اوپر، ان کے باطل قائد کے اوپر. ان میں سے انہوں نے ایک ان کا باطل قیدہ یہ بھی بیان کیا کہ جب فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے نا امام ابن تیمیہ نے لکھا، فلاسفہ نے جب سوال کیا نا امام ابن تیمیہ سے کہ مسلمانوں سے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور مخلوق حادث ہے. اللہ یعنی کہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مخلوق حادث ہے. اب یہ پہلے علم الکلام کے دو ٹرمیں سمجھ لیجئے، ایک قدیم اور حادث. قدیم علم الکلام میں ہم عام زبان میں کہتے ہیں قدیم جو پرانی چیز ہوتی ہے، اولڈ ہوتی ہے، لیکن علم الکلام کی زبان میں قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، وہ خود از قائم ہو اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، اس کو کہتے ہیں قدیم. جو ہمیشہ سے قائم ہو، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، خود از قائم ہو اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. اور حادث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے قائم نہ کی گئی ہو، کسی نے اس کو بنایا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی بھی نہیں رہنے والی، نہ وہ خود بن سکتی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے. یہ ہے حادث. قدیم حادث کا فرق اب پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. اب جب نا وہ فلاسفہ نے سوال کیا نا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، آج خود قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جبکہ مخلوق تو حادث ہے. تو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی ذات کیا کر رہی تھی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ذات فارغ تھی تو انہوں نے کہنا نا فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو یہ تو نقص آ گیا. تو امام ابن تیمیہ نے فلاسفہ کا اس سوال کے اوپر جواب دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے خود سے قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا. اس طرح مخلوق کی بھی کوئی ابتدا نہیں، یعنی کہ مخلوق بھی قدیم ہی ہے، مخلوق کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ بھی خود سے قائم ہے، وہ بھی یعنی کہ نہ ختم ہونے والی ہے. اب دیکھیں کہ فلاسفہ کا جواب دیتے ہوئے، غیر مسلم کو جواب دیتے ہوئے، انہوں نے مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم کر دیا. قدیم ہے خالق، اللہ تعالی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے خود سے قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. ہم مخلوق جو ہے نا، ہم مخلوق ہیں، یہ حادث ہے، حادث کہتے ہیں مخلوق ہم حادث ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم خود سے قائم نہیں ہوئے، ہمیں بنایا گیا ہے، اور نہ ہم ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. تو امام ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر دیا. جب انہوں نے یہ سوال کیا آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، جب مخلوق حادث ہے، مخلوق کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی ذات کیا کر رہی تھی؟ اگر ہم کہتے ہیں فارغ ہے تو وہ کہتے ہیں فارغ ہونا تو نقص ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ امام ابن تیمیہ کہتے کہ سورۃ عمران میں ہے نا کہ آیت نمبر 7 میں کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ متشابہات ہیں، متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مخلوق جو حوادث ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں، تو خالق اور مخلوق میں فرق ختم کر دیا. جبکہ خالق اور مخلوق میں، قدیم اور حادث میں فرق کرنے کا نام ہی تو توحید ہے، لیکن انہوں نے جواب دیتے ہوئے، دین کا مسئلہ ہینڈل کرتے ہوئے فرق ہی ختم کر دیا، خالق اور مخلوق ایک کر دی. ٹھیک ہے. پھر اسی چیز کو اصل صلاۃ الصحیحہ میں 133 نمبر شیخ البانی نے اس کا جواب دیا، امام نے تیمیہ کے بھی رد کیا اور صوفیہ کے رد کیا اور فلاسفہ کا بھی رد کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث ہے نا مشکات میں 94 نمبر کہ اللہ تعالی ذات نے فرمایا کہ اللہ تعالی ذات نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، یعنی کہ تقدیر لکھ دے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، یعنی وہ بھی ہمیشہ سے ہے، جس طرح اللہ تعالی ذات ہمیشہ سے ہے، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، مخلوق بھی کوئی بھی کسی نے نہیں پیدا کیا، یعنی کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالی ذات بھی ہمیشہ سے ہے. امام نے تیمیہ اس کے اوپر یہ کومنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل صلاۃ الصحیحہ میں کہ جس طرح امام نے تیمیہ نے کہا نا کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے، فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے، تو حوادث جو ہے مخلوق وہ بھی ہمیشہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مخلوق ہمیشہ سے کیسے ہوگی؟ یہ حدیث میں موجود ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ قدیم ہمیشہ سے ہے، جبکہ پہلی مخلوق جو بنی وہ قلم ہے. تو امام ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ حوادث مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم پہلا مخلوق بنا اللہ کا، جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اللہ نے حکم دیا قلم لکھ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، تو قلم نے لکھ دیا جو ہونا تھا، جو ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا جو مخلوق ہے وہ قلم ہے،
جبکہ امام ابن تیمیہ فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، وہ بھی ہمیشہ سے ہے. تو یہ امام ابن تیمیہ کی باطل ہے، یہ غلطی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے صوفیہ بھی اپنا ایک یعنی کہ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق قلم کو پیدا کیا نا، قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا، تو ہو چکا جو تھا نا وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. تو وہ پھر شیخ البانی اس بارے میں صوفیہ کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی جو صحیح حدیث ہو، باقی آپ طریق و ضعیف روایتوں کو سہارا لے کر اس طرح معاملات نہ بنائیں، جبکہ صحیح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی موجود کہ قلم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے. کہتے ہیں وہ اس طرح کی ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا کہ لکھ جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، تو قلم نے لکھا کہ سب سے پہلے میں پیدا ہوا، قلم نے یہ لکھا جو ہو چکا، ظاہر پہلی مخلوق قلم، تو قلم نے لکھا سب سے پہلے میں پیدا ہوا، پھر اس نے اس کے بعد تقدیر لکھ دی. تو یہ اس میں نہیں ہے کہ قلم نے لکھا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وہ روایات کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، سب سے پہلی مخلوق پیدا ہونے والی قلم ہے، قلم نے اپنے بارے میں لکھا اور بعد میں تقدیر لکھ دی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کا یہ جو قول ہے یہ باطل ہے کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں. حوادث کی ابتدا ہوئی ہے، قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا جو کیا ہے مخلوق سب سے پہلے وہ قلم ہے. صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ قلم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کوئی صحیح ثبوت صحیح سند کے ساتھ مکمل متن کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو یہ میرے بھائی ابو بکر غازی پوری کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے امام ابن تیمیہ کے باطل قائل کا رد کیا، اس میں انہوں نے یہ چیز نقل کی کہ جب امام ابن تیمیہ سے مسئلہ پوچھا گیا فلاسفہ نے، آپ کہتے ہو کہ خدا ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ٹھیک ہے، اور مخلوق اس نے بعد میں پیدا کیا، مخلوق حادث ہے، تو لہذا پھر مخلوق پیدا کرنے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ خدا فارغ تھا تو خدا فارغ ہونا تو کوئی نقص ہے. تو انہوں نے فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے کہہ دیا جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، بذات خود قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا، حفاظت کی بھی کوئی ابتدا نہیں، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے. تو یہ انہوں نے خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم کر دیا، جبکہ قدیم اور حادث، خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. تو یہ امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث کی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے یہ ایک قسم کی خدا کی شان میں اس طرح کا جو کہنا باطل عقیدہ عوام میں پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن شیخ البانی نے ان کا رد کیا اور علمی جواب دیا امام ابن تیمیہ کو بھی اور دوسری طرف ہمارے صوفیوں کو بھی.